قرآن کریم کی جس طرح کئی ساری عربی تفاسیر ہیں، اسی طرح کئی ساری اردو تفاسیر بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ موبائل پر ہی ان تمام اردو تفاسیر سے استفادہ کر سکیں تو اس کا بہت آسان طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا۔ ویسے اگر آپ اپنے گھر پہ لائبریری بناتے ہیں اور ساری اردو تفاسیر اپنے پاس رکھتے بھی ہیں، اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کر بھی لیتا ہے صاحب ذوق انسان، اور کرنا بھی چاہیے، تو پھر بھی اگر کسی مطلوبہ آیت کی تمام تفسیریں دیکھنی ہوں تو اس میں بہت وقت لگتا ہے، جبکہ ڈیجیٹل دور نے اس چیز کو انتہائی آسان کر دیا ہے۔ آپ کا اس میں بہت سارا وقت بچ جاتا ہے۔ آپ کو مطلوبہ آیت کھولنی ہے، اس کا ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو 30 اردو تفاسیر میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس ایپ کے ذریعے سے آپ بآسانی کر سکتے ہیں، جو اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں۔ اس کا نام ہے تفسیر ون۔ آپ پلے اسٹور پر لکھیں اور پھر اس کو انسٹال کر لیں اور پھر اس کو اوپن کر لیں، تو آپ کے سامنے اس کا یہ انٹرفیس آ جائے گا۔ اوپر 8 چیزیں ہیں اور نیچے 5 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ایک پر کلک کرتے جائیں اور اس کو سمجھتے جائیں۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے نیچے ہے کلیکشنز، اس پر آپ کلک کرتے ہیں، آپ کے سامنے یہ کلیکشنز اس طرح کھلے گا۔ اب یہاں پر اوپر دیکھیے کریٹ کلیکشن ہے، اس پر کلک کریں تو آپ یہاں پر کلیکشنز کی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں کہ آپ کس کس عنوان پر کچھ آیات اور ان کے تفسیری مواد آپ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ بہت زبردست انداز سے آپ اس کے اندر تحقیق کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں کچھ آیتیں جمع کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں فرشتے اور کریٹ پہ کلک کر لیتے ہیں، تو یہ ہماری ایک کیٹیگری بن گئی۔ یہ کیٹیگری آپ وہاں سے بھی بنا سکتے ہیں، جب کوئی آیت آپ نے کھولی ہوئی ہو اور وہاں سے کلیکشن کا بٹن کلک کریں تو وہاں سے آپ پرانی بنائی ہوئی کیٹیگری بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور نیا کلیکشن بھی وہاں سے بنا سکتے ہیں۔ پارہ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے 30 پارے آ جائیں گے۔ کسی بھی پارے پر کلک کریں گے وہ پورا پارہ کھل جائے گا آپ کے سامنے، اور نیچے آٹو اسکرول پہ کلک کریں گے تو یہ چلنا بھی شروع ہو جائے گا۔ آٹو اسکرول پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس میں اسپیڈ کے 5 درجے ہیں، ابھی یہ سب سے کم اسپیڈ پر ہے۔ پلس کے بٹن پہ کلک کریں گے تو اسپیڈ بڑھ جائے گی، پھر کلک کریں گے اور بڑھ جائے گی، پھر کلک کریں گے اور بڑھ جائے گی، اور اس کو ہم 5 تک لے کے جا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اسپیڈ۔ تو یہ آپ کبھی کوئی ویڈیو وغیرہ بنانی ہے آپ کو تو اس کے لیے بھی یہ چیز بڑی اچھی ہے۔ یہ پورا پارہ آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ اسپیڈ کم کر لیں اور آہستہ آہستہ دیکھ کے پڑھتے رہیں موبائل کو، تو یہاں سے تلاوت کرنا بھی آسان ہے۔ پیچھے آ جاتے ہیں، قرآن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے صورتیں آ جائیں گی۔ کسی بھی صورت پر کلک کریں گے وہ صورت کھل جائے گی، اور مصحف پر کلک کریں گے تو یہ قرآن کا اسی طرح پڑھنے کا موڈ میں آ جائے گا۔ یعنی سورہ بقرہ آپ نے کھولی اور آپ اس کو اسی طرح پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آٹو اسکرول کر دیں، اب سورہ بقرہ آپ کے سامنے چلتی رہے گی۔ آپ اس کو مینولی بھی کر سکتے ہیں، یہ میں انگلی سے کر رہا ہوں، اور چھوڑ دیں گے تو یہ اپنی اسپیڈ پر بھی ہوتی رہے گی، اوپر نیچے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ 2 کی اسپیڈ پر ہے۔ پیچھے آ جاتے ہیں، بک مارک سے 5ویں نمبر پر، تو کسی بھی چیز کو اگر آپ نے بک مارک کیا ہوا ہوگا تو وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہاں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی آیت سرچ کیسے کرنی ہے، تو اوپر سرچ کے بٹن پہ کلک کریں۔ اب یہاں دیکھیے قرآن سلیکٹ ہوا ہے، تو یہاں آپ قرآن کریم کا کوئی بھی لفظ لکھیں۔ مثلا میں لکھتا ہوں قالو، اور سرچ کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں، تو قرآن کریم میں 315 آیتیں آ گئی ہیں جن میں قالو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف ترجمے میں آپ کو سرچ کریں تو پھر ٹرانسلیشن پہ کلک کریں، اور یہاں سے بیان القرآن تھانوی سلیکٹ ہوئی ہے۔ آپ 30 میں سے کوئی بھی تفسیر اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آسان قرآن لے لیں آپ، اور اوپر آپ وہ آیت کوئی بھی ایک لفظ لکھ دیں۔ مثلا میں لکھ دیتا ہوں فرشتے، تو اور سرچ پہ کلک کرتا ہوں تو 74 جگہ فرشتے کا لفظ آیا ترجمے کے اندر، وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ کسی پر بھی کلک کریں گے تو وہ آیت کھل جائے گی اور اس کا ترجمہ کھل جائے گا، لفظ بلفظ بھی کھل جائے گا، اور نیچے ترجمہ آ جائے گا اور نیچے تفسیر آ جائے گی۔ اب ہم پیچھے جاتے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے کوئی مطلوبہ آیت کھول لی ہے، مثلا ہم سورہ فاتحہ کھول لیتے ہیں، آپ سب سے اوپر دیکھیں 3 ڈاٹ ہیں، وہاں جائیں اور کوئک سیٹنگ کے اندر آپ کو کچھ آپشن ملتے ہیں۔ آپ کو تفسیر چھپانی ہے یا ظاہر کرنی ہے، تو شو یا ہائڈ تفسیر پر کلک کریں گے تو تفسیر ہوگی تو غائب ہو جائے گی، غائب ہوگی تو حاضر ہو جائے گی۔ آپ کسی بھی آیت پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کئی ساری چیزیں آ جائیں گی کہ آپ اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، سیٹ مینول لاسٹ ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی بعد میں آپ چاہیں تو یہیں سے کھلے، اور ایڈ ٹو کلیکشن کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایڈ ٹو کلیکشن کریں گے تو اب آپ اگر پہلے والے آپشن پر کلک کرتے ہیں
تو آپ کو جو ہے وہ پرانے کوئی نام بنے ہوئے ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. ہم نے فرشتے بنائے تھے، اس کو سلیکٹ کر لیا ہم نے، اور یہاں پر آپ اس کا کوئی نام بھی دے سکتے ہیں. اگر اس آیت کے اندر مثال کے طور پہ جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں جبرائیل. اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا فرشتے کے باب میں جبرائیل کا ذکر کون سی آیت میں آیا ہے. ویسے تو اس آیت میں نہیں ہے. پھر دوبارہ اس کلک کریں اور سیو ایز بک مارک کر دیں تو بک مارک میں بھی یہ آیت نظر آئے گی. پھر کلک کریں اور کریٹ نوٹ پہ کلک کریں تو آپ کسی بھی آیت کا پورا نوٹ بھی سیو کر سکتے ہیں. اور نوٹ کے اندر پھر مزید کیٹیگریز بنا سکتے ہیں آپ. اس میں اوپر نوٹ کا عنوان ڈالیں، نیچے نوٹ کی تفصیل ڈالیں، اور نیا نوٹ بنانا ہے. آپ یہ قرآن لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ بھی صرف قرآن ہے. ٹھیک ہے، کریٹ نیو کیٹیگری پر کلک کر کے آپ نئی کیٹیگری بنا سکتے ہیں. یہاں مثلا میں لکھتا ہوں جنت، اور اس پر کلک کرتا ہوں تو جنت کے نام سے ایک کیٹیگری بن گئی. کسی بھی کیٹیگری کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کو سیلیکٹ کر لیں، یہاں سے جنت کو سیلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ کیٹیگری پہ کلک کریں گے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی. یہ پورا عنوان اور نوٹ لکھنے کے بعد اگر آپ کریٹ بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ نوٹ آپ کا سیو ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں یہاں عنوان لکھ دیتا ہوں، عنوان لکھتا ہوں فردوس، ویسے ہی جنت کے عنوان سے، اور جنت الفردوس کے مستحق. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ویسے ہی لکھ دیا. اب کریٹ بٹن میں کلک کریں گے تو ہمارا یہ نوٹ تیار ہو گیا. یہ کہاں آپ کو نظر آئے گا؟ بالکل پہلے صفحے پر ہم آ گئے، اوپر دیکھیں نوٹس پہ کلک کریں. یہاں دیکھیں پہلا نوٹ آ گیا آپ کا جنت کے نام سے. اس جنت نام کی کیٹیگری ہے، اس میں آپ کا پہلا نوٹ یہ آ گیا سورہ فاتحہ آیت نمبر 1، اور اس نوٹ کا نام ہے فردوس. اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ آیت آ جائے گی جس کو آپ نے نوٹ کے نام سے سیو کیا تھا. تو ہمیں تو سیکھنا تھا 30 تفاسیر سے استفادہ کرنا. ہم دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ اس ایپ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اوپر آپ دیکھیں 3 لائنیں نظر آ رہی ہیں، ان کے برابر میں 3 ڈاٹ ہیں. اس آئیکن پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ 30 تفاسیر آ جائیں گی. ان میں سے کوئی بھی کلک کر لیتے ہیں. مثلا میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی بیان القرآن کلک کر لیتا ہوں تو اب ہر آیت کے تحت بیان القرآن آئے گی، لیکن تفسیر نہیں آ رہی کیونکہ یہاں پر کوئک سیٹنگ کے اندر ہم کو تفسیر پر کلک کرنا پڑے گا. اب یہ تفسیر آ گئی. دیکھیں سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو لکھا ہے وہ آ گیا، اور ان کی بیان القرآن تفسیر کئی جلدوں میں ہے جو آپ یہاں پر ڈیجیٹل طریقے سے بہت آسانی سے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو کسی بھی آیت کو کاپی کرنا ہے، آیت پر کلک کریں اور کاپی آیا پہ کلک کریں. یہاں پر آپ آیت کو بھی کاپی کر سکتے ہیں، آیت کو ترجمے کے ساتھ کاپی کر سکتے ہیں، آیت مع تفسیر کو کاپی کر سکتے ہیں، صرف ترجمہ کاپی کر سکتے ہیں، صرف تفسیر کاپی کر سکتے ہیں، تفسیر اور ترجمہ دونوں کاپی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو اس طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر اس ایپ میں آپ کو مزید کوئی الجھن ہو رہی ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کا نام لکھیں کہ مثلا آپ کو آیت تلاش کرنا نہیں آ رہا. آیت دیکھیں اوپر فائنڈ آیا پہ کلک کریں اور کسی بھی صورت کو آپ اپنی مطلوبہ صورت کو سلیکٹ کر لیں. تو ہم سورہ حاقہ کھولتے ہیں اور آیت نمبر 5 کھول لیتے ہیں، فائنڈ کرتے ہیں. سورہ حاقہ کی آیت نمبر 5 آ گئی، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. آپ کو ہو سکتا ہے آیت تھوڑی بڑی بڑی نظر آ رہی ہو. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہاں پر سیٹنگ میں آپ جاتے ہیں، یہ دیکھیں بالکل پہلے صفحے پر آگے اوپر سیٹنگ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ کے سامنے اس کی ایپ کی پوری سیٹنگ آتی ہے. فونٹ کون سا لگانا ہے اور سائز کون سا دینا ہے. دیکھیں نیچے فونٹ سائز میں نے 22 دیا ہوا ہے، ہم 30 کر دیتے ہیں تو آیت تھوڑی بڑی آئے گی. اب دیکھیں اب ہم کھولیں گے تو آیت تھوڑی بڑی آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹا ہے لیکن پھر بعد میں آگے سارا بڑا بڑا ہو گیا. تو یہاں آپ سیٹنگ میں جا کر بھی ساری چیزیں، کلر کون سا دینا ہے اور اس میں فونٹ کون سا دینا ہے، بہت سارے اختیارات انہوں نے دیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں.